ماشاءاللہ عمرے کی سعادت تو اللہ پاک نے مجھے انگن دی، لیکن حج کا جو مجھے جستجو ہوئی وہ استاذہ سے جڑنے کے بعد 2018 میں تفسیر قرآن پڑھا. اس میں جب میں نے دیکھا کہ ہر صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے تو بہت لگن سٹارٹ ہو گئی. بچے چھوٹے تھے، عمرہ پہ تو لے جاتی تھی، یہی سننے کو آتا ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، لیکن جب دیکھتی تھی صاحب استطاعت پہ ایک عورت پہ بھی فرض ہے تو یہ چیزوں نے بہت زیادہ جوش برپا کیا. لیکن ساتھ ہی کووڈ انفارچونیٹلی آ گیا، ہمارا سارا پلان رہ گیا. اس کے بعد قسمت، اور لیکن ان ساری چیزوں میں اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اس میں میری تربیت بہت اچھی ہوگی الحمدللہ. تفسیر کا سلسلہ جاری رہا اور اس میں اور لگن اور دعائیں چلتی رہیں. اور یہ جو سوال آپ کر رہی تھی اسی کا جواب ہے کہ جب پڑھا اس وقت سے، یعنی اس فیز میں رہے تو کووڈ کی وجہ سے کئی سال اس طرح کی کیفیت رہی، تو یہ اس نے بہت فائدہ دیا ہوگا. فائدہ اور دعائیں، اور فیملی والوں کو بھی پتا تھا کہ یہ لگن کہاں تک اس کی ہے، اور لگتا تھا جیسے ابھی نا قبولیت نہیں ہے اور ہم نے اور علم حاصل کرنا ہے اور ہمیں تربیت کو لے کے جانا ہے اپنے ساتھ. اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس روحانی تربیت کے بعد میں کہتی ہوں اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ ہم پہلے صرف میم والی بات کے صرف کپڑے کی حد تک اور چیزوں کی حد تک، لیکن جو اللہ کرتا ہے بہتر، وہ جو میرے کچھ سال بیچ میں آئے نا اس میں اتنی زیادہ میری وہ ایک فیلنگ تھی نا کہ میں آپ کو فیلنگ اپنے الفاظ میں بھی بیان نہیں کر سکتی. اس میں اگر آپ کہیں گے واقعی اگر ٹائم کی نوعیت ہے تو میں اپنا ایک آدھا بتانا چاہوں گی. وہ یہی تھا کہ منی میں جب ہم گئے تو ہمارے جو تھا ٹریول ایجنسی، ان کے 2 خیمہ تھے، تو ایک تو فل ہو گیا، ہم دوسرے میں گئے، وہ کافی بڑا تھا اور ہمیں جیسے سائشوں کی یہاں پہ عادت ہے تو ہم نے ایک میٹرس کے اوپر دوسرا تیسرا، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. پر انفارچونیٹلی اسلام آباد کے ایک نا ٹریول ایجنسی والے آئے اور وہ کافی بزرگ تھے اور انہوں نے کافی ہائپر طریقے سے ہمیں کہا یہ تو ہماری لیڈیز کا ہے. پر میڈم کی تربیت اور والدین کا سارا تھا، ورنہ فرسٹ ٹائم حج پہ کس کو ہی اتنا پتا تھا کہ کیسے صبر کرنا ہے. بس وہ حج مبرور کا جو ایک وہ لوگو بتایا گیا تھا نا ہمیں گھر سے ہی اور استاذہ سے اور والدین سے، تو کہتے تھے کچھ اونچا نہیں بولنا، حاجی صاحب آپ چپ کریں ہم ابھی خالی کر دیتے. تو لیڈیز کہتی ہیں یہ جو ہمارے ساتھ ٹریول ایجنسی کی ایجنٹ ہے ان کو اٹھائیں، ان کو اٹھایا، پر وہ بھی تھوڑی پینک ہوئی کہ ہم کال کرتے ہیں آفس میں. ہم نے کہا نہیں، اس اتنی بڑی زمین میں ہم صرف ایک پہلے آتے تھے عمرہ میں، یہ منی ہے، یہ عرفات ہے، آج ہماری ٹریننگ ہے، ہم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور باقی لیڈیز کو بھی اس چیز پہ آمادہ کیا. اور جب ہم اس خیمے میں پہلے میں آئے تو وہ کہتی ہے آپ تو گئے تھے، یہاں تو جگہ نہیں ہے. ہم نے کہا تھوڑا سا آپ ہمیں وقت دیں، ہم صرف نا یہ آپ صبر کریں، ہم بھی کچھ کرتے ہیں اور آپ کو نا مہاجر و انصار کا وقت یاد کرنا چاہیے. تو سب کہتے ہیں نہیں نہیں آپ بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں. الحمدللہ ان میں بھی وسعت آ گئی دل میں، ہم میں صبر آ گیا، ہمیں کوئی بھی خیمے میں کچھ بھی میٹرس کچھ رینج نہیں ہوا. الحمدللہ مجھے گنتی تو یاد نہیں، 8 سے 10 عورتیں ہم نے ان کے ساتھ 3 سے 4 دن گزرے اور آج تک ہمارا ان سے رابطہ ہے. اور ہم سب کے یہ چھوٹا سا میڈم کا جو سنا ہوا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ حج مبرور کا ہم نے ایک فائدہ لینا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل سمجھے اور بنائے. اور یہی چیزوں کا دل میں تھا اور ان کو بھی وہ شیئر کرتے کہ جو یہاں سے سن کے گئے تھے، اور وہ بھی کہ نہیں نہیں آپ ادھر آئے ہیں، آپ ادھر، سب کی لیڈیز کے لیے دل کھلتا گیا. اور الحمدللہ، اور جب ہم نے آ کے اپنے پورے حج کے بعد شیئر کیا تو انہوں نے اتنا شرمندگی کا اظہار، ٹریول ایجنسی آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ ہمارے لیے. ہم نے کہا نہیں، یہ اللہ کا اور ہمارا معاملہ تھا، یہ ہمیں آپ سے شیئر کرنے سے کچھ نہیں، جو کیا پتہ. اور ہر ہرڈل کو ہم اس طرح ہی لیتے تھے، ہم کہتے تھے نہیں یہ حج مبرور کا اجر ملنا ہے، ہم نے اس پہ صبر کرنا.